اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عید مباہلہ یا جنگ مباہلہ جس نام سے بھی اسے آپ تعبیر کیجئے، ایک مفہوم حق کا باطل پر کامیاب ہونے کا ذہن میں آتا ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جب صادق لوگوں نے جھوٹے لوگوں پر صرف اپنے چہرے کے ذریعے سے فتح پائی۔ یہ وہ دن ہے کہ جب حق و باطل آمنے سامنے کھڑے ہو کر کے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کے جنگ لڑ رہے تھے۔ نہ کوئی اسلحہ تھا، نہ کوئی ہتھیار تھا، نہ کسی قسم کی خوریزی ہوئی، نہ کوئی زخمی ہوا، اور اس جنگ کا نتیجہ لمحوں میں سامنے آ گیا۔ جنگ مباہلہ یا عید مباہلہ اسلام کی سب سے بڑی جنگوں میں سے ایک جنگ ہے، یا یوں کہا جائے کہ اسلام کی سب سے بڑی جنگ ہے، چونکہ یہ وہ جنگ ہے کہ اگر اس میں جو بھی فتح پاتا، جو بھی فتح پائے گا، یا جس نے بھی فتح پائی ہے، جس نے بھی کامیابی پائی ہے، وہ تا قیام قیامت مغلوب پر اپنی حکمرانی، اپنی حقانیت کو ثابت کر رہا ہے۔ دو طریقے کی جنگ ہوتی ہے، دو قسموں کی جنگ۔ ایک وہ جنگ جو بدن کے ذریعے سے لڑی جاتی ہے، جسموں کے ذریعے سے لڑی جاتی ہے، جس میں اسلحے ہوتے ہیں، جس میں ہتھیار ہوتے ہیں، جس میں تیر، نیزے، تلوار، بھالے، یا آج کے زمانے میں گولیاں، بارود، ٹینک، یہ ساری چیزیں۔ اور ایک جنگ ہوتی ہے فکری جنگ، جو فکر کے ذریعے سے لڑی جاتی ہے، جس میں ایک کلچر دوسرے کلچر پر غالب آتا ہے، جس میں ایک فکر دوسری فکر پر غالب آتی ہے۔ اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ فکروں کی جنگ اسلحوں کی جنگ سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے، چونکہ اسلحوں کی جنگ کے نشانات جلد ہی مندمل ہو جاتے ہیں، جلد ہی ختم ہو جاتے ہیں، جلد ہی بھر جاتے ہیں، مگر فکروں کی جنگ کے نشانات تا قیام قیامت باقی رہتے ہیں۔ اگر ذہنوں پر کوئی دوسری فکر غالب آ گئی تو بہت بعید ہے کہ اس فکر کو ان ذہنوں سے صاف کیا جا سکے۔ جنگ مباہلہ اسی فکری جنگ کا نام ہے، جہاں اہل حق اور باطل آمنے سامنے کھڑے ہو کر کے ایک دوسرے کے اوپر اپنے عقیدے کی برتری اور فضیلت کو ظاہر کرنا چاہتے تھے، جہاں اللہ حق والوں کے ساتھ تھا، جہاں خدا نے حق والوں کو پیروزی اور کامیابی عطا کی ہے۔ آپ دیکھیں آج کے زمانے میں اس کی مثال موجود ہے، اور آج دشمن کی کوشش یہی ہے کہ وہ فکری طور پر اسلام پر غالب آ جائیں، اسلام پر اپنے عقیدے کو تھوپ دیں، اپنے پروپیگنڈے کے ذریعے سے، اپنی فکروں کے ذریعے سے۔ تو آج بھی ہم مباہلہ کے میدان میں ہیں، آج بھی حق و باطل ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ پہلے یعنی پیغمبر کے زمانے میں، صدر اسلام میں جب یہ واقعہ پیش آیا کہ جب مستقل حجتیں ہوئیں، بحثیں ہوئیں، اور ہر آدمی اپنی حجت پر پابرجا تھا، کوئی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، ایک دوسرے کے عقیدے کے لیے دلائل لے کے آ رہے ہیں، مگر کسی ایک کے دلیل کو قبول کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ تو پیغمبر نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، اگر اس طریقے سے نہیں مانتے ہو، دلیلوں کو نہیں مانتے ہو، معجزوں کو نہیں سمجھتے ہو، اگر ہمارے جو ہم نے دلیلیں اور جو قرآن سے جو باتیں پیش کی ہیں، اگر اس پر تمہارا ایمان نہیں ہے، تو آؤ ہم آپس میں ایک دوسرے کے اوپر پروردگار کی بارگاہ میں بد دعا کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرتے ہیں۔ اس آیہ مباہلہ جو قرآن مجید میں وارد ہوئی ہے، اسی ضمن میں کہ تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، اور مل کر کے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرتے ہیں۔ اور یہ واقعہ جب تاریخ مقرر ہوئی، جب زمانہ نزدیک آیا، جب موقع ہوا، تو ظاہر سی بات ہے کہ پیغمبر کو سچوں کی ضرورت ہوئی کہ جو اس میدان کے غازی ہوں، یعنی میدان صداقت کے غازی ہوں، جن کا ہر عمل، جن کا ہر کردار، جن کا ہر لمحہ، جن کا ہر لحظہ صرف اور صرف صداقت پر مبنی ہو۔ ایسے افراد کی ضرورت ہوئی۔ پیغمبر نے جب دور دور تک نگاہیں دوڑائیں تو اپنے ہی دامن میں وہ صداقت کے میدان کے غازی نظر آئے، اور پیغمبر نے انہیں اپنے ساتھ لیا، اپنے نفس کو، اپنے گھر کی اپنی بیٹی کو، اپنے بچوں کو ساتھ لیا، اور ساتھ لے کر کے میدان مباہلہ میں اس مقام پر آئے جہاں تاریخ کی سب سے بڑی جنگ رقم ہونی تھی، جہاں مباہلہ ہونا تھا۔ جب قبیلہ بنی نجران نے ان آتے ہوئے نورانی چہروں کو دیکھا، اور دیکھتے ہی ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی حق آتا ہے، باطل
چلا جاتا ہے وہاں باطل یہ سمجھ گیا کہ واقعاً یہ حق آ رہے ہیں، اور فوراً ہی اہل باطل نے اپنے چاہنے والوں سے کہا کہ ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اشارہ کر دیں تو یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، چونکہ یہ سارے کے سارے سچے ہیں، صادق ہیں۔ اور جب ان صادقین کے چہروں نے حق باطل پر فتح پا لی، باطل پر کامیاب ہو گئے، پروردگار عالم نے اسلام کی فکر کو دنیا کے اوپر غالب کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ شروع کے صدر اسلام کے زمانے کے مسلمانوں کی تعداد دیکھیے، آج کے زمانے کے مسلمانوں کی تعداد دیکھیے، اور آپ کو سمجھ میں آئے گا کس طریقے سے فکر اسلام فکر باطل پر غالب آئی ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔